بنیادی طور پہ کیا اہمیت ہے یہ جو آج تمام مسلم ممالک کے وزرائے خارجہ اکٹھے ہوئے اس ڈسپلے کی، پھر پاکستان کا اس کی میزبانی کرنا، اور اس میں جو ایشوز اٹھائے گئے، اور پھر پرائم منسٹر صاحب نے جس طرح دو ٹوک الفاظ میں اس بات کو ایڈریس کیا کہ OIC اس سے پہلے کافی حد تک غیر مؤثر رہا ہے، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو؟ جی، میرے نزدیک ایک تو آپٹکس ہیں اور دوسرا سبسٹنس ہے۔ آپٹکس میں کیونکہ پاکستان اپنی 75 سالہ جو زندگی گئے ہیں اس کو منا رہا ہے، تو ایک بار پھر پاکستان نے OIC کا ہی انتخاب کیا، مسلم دنیا کا ہی انتخاب کیا کہ ان کے ساتھ اپنی خوشیاں بانٹیں۔ آج سے 25 سال پہلے جب 50ویں سالگرہ تھی تب بھی، تو ایک تو اس لحاظ سے پاکستان کی عالم اسلام کے ساتھ جو وابستگی ہے اس کا اظہار پاکستان کر رہا ہے۔ دوسری جو سبسٹنس کے حوالے سے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ OIC کے سے بہت سی توقعات ہیں، اور لیکن یہ آرگنائزیشن بہت ساری توقعات پہ پورا نہیں اتر سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک سیاسی تنظیم ہے، یہ ایک پلیٹ فارم ہے، یہ کوئی ایک گورنمنٹ نہیں ہے، نہ یہ اتنے رکھتی ہے، اس قسم کی قدرت رکھتی ہے کہ وہ جن قراردادوں پر اتفاق ہوا ہے ان کو جا کے امپلیمنٹ کر سکے۔ یہ تو کام اقوام متحدہ بھی نہیں کر سکتی، کوئی بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ ورلڈ گورنمنٹ نہیں ہے۔ اسی لیے جو کام ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ جن چیزوں پہ آپ نے اتحاد کا مظاہرہ کیا، اپنی عملی طور پر بھی ان پہ عمل کریں۔ اس لحاظ سے تو وزیر اعظم کی بات درست ہے کہ ابھی تک بہت سارے ایسے معاملات ہوئے ہیں جس پہ OIC کی قرارداد تو آ گئی، لیکن انڈیویجولی ملکوں نے جا کے اس پہ عمل نہیں کیا۔ اس لیے اتحاد تو بہرحال چاہیے، اور اس کی ایک اور وجہ بھی بنتی ہے، میں یہ دیکھا ہے 20 بار کہ بہت سارے ایسے ممالک بھی اس تنظیم میں شامل ہو گئے ہیں جو مسلم اکثریتی نہیں ہیں، مسلم اقلیتی ہیں، تو شاید ان پہ اب اس طرح کا دباؤ نہیں ہوتا، اس لیے اب چارٹر میں ڈال دیا گیا کہ صرف مسلم اکثریتی ممالک کو اس کا حصہ بننا چاہیے۔ بہرحال یہ ضرور ہے، لیکن یہ سب چیز میں اس لحاظ سے اس کو یعنی اتنا زیادہ اہمیت نہیں دیتا کہ دنیا میں اگر کوئی ایک تنظیم ہے جو کشمیریوں کا دکھ بانٹ رہی ہے تو وہ OIC ہے۔ اس میں کوئی کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے OIC کامیاب شاید نہیں ہو سکی ہندوستان کے قبضے سے ان کو چھٹانے کے لیے، کیونکہ یہ اس کے پاس تو وہ قدرت نہیں ہے، لیکن وہ ہندوستان کی ہٹ درمی کی وجہ سے نہیں ہوا۔ OIC کا اس میں کوئی میرے خیال میں کوئی قصور نہیں۔ اچھا، خورشید صاحب، آپ کے خیال میں یہ پہلو آپٹکس کا زیادہ حاوی رہا ہے اس کے اوپر، یا پھر ایسی کوئی بات ہو سکتی تھی کہ کوئی پریکٹیکل قسم کے اعلانات سامنے کیے جاتے اور کس حد تک کر بھی سکتے ہیں؟ اور کچھ میں چاہوں گی آپ روشنی ڈالیں اس کے اوپر بھی کہ آج تک جب سے قیام ہوا ہے OIC کا، اس کا کیا کردار رہا ہے مسلم ممالک کے جو مسائل ہیں ان کے حوالے سے؟ ایک دو مس پرسپشنز ہیں جو ابتدائی سے ہمارے ساتھ ہیں۔ جب ہم OIC کی کارکردگی کو جانچتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بہت اچھا پرفارم نہیں کر سکی، تو وہ مس کنسپشنز بنیادی رول ادا کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ OIC امت مسلمہ کا کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے، یہ مسلم ورلڈ کا پلیٹ فارم ہے۔ امت مسلمہ ایک اور چیز ہے، مسلم ورلڈ ایک اور چیز ہے۔ امت مسلمہ سے مراد ہر وہ آدمی ہے جو ایک فیتھ پر یقین رکھتا ہے، یہ فیتھ بیسڈ کمیونٹی ہے۔ آپ انڈیا میں رہ رہے ہیں، مسلمان ہیں تو اس امت کا حصہ ہیں، آپ امریکہ میں رہ رہے ہیں تو آپ اس امت کا حصہ ہیں۔ تو امت ایک روحانی احساس کے ساتھ قائم ہونے والا ایک اجتماعی وجود ہے، جبکہ OIC مسلم اسٹیٹس کی، مسلم ریاستوں کا ایک اجتماع ہے۔ تو جس کے چارٹر میں بھی مسلم گورنمنٹس کا لفظ لکھا گیا ہے، تو یہ مسلم گورنمنٹس کا ایک مجموعہ ہے۔ مسلم گورنمنٹس کا پرابلم یہ ہے کہ وہ نیشن اسٹیٹ کے اصول پر مرتب ہوئی ہیں، یعنی اس وقت دنیا میں جتنی مسلمان ریاستیں موجود ہیں وہ بیسیکلی اس کانسیپٹ پر مبنی ہے جس کو ہم نیشن اسٹیٹ کہتے ہیں، جو 20ویں صدی میں خاص طور سے دوسری ورلڈ وار کے بعد دنیا میں قائم ہوئی۔ تو نیشن اسٹیٹ اپنے نیشنل انٹرسٹ میں موو کرتی ہے، وہ کسی روحانی بنیاد پر یا کسی ایک اجتماعی بنیاد جو اس کی اپنی سرحدوں سے باہر ہے اس کے کانٹیکسٹ میں نہیں دیکھتی۔ اس کی پہلی بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ یہ امت مسلمہ کا کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے، یہ اصل میں مسلم ورلڈ کا پلیٹ فارم۔ جب میں یہ کہتا ہوں تو اس کی کچھ امپلیکیشنز ہیں۔ مثلا 20-22 کروڑ سے زیادہ مسلمان انڈیا میں بستے ہیں، وہ امت کا حصہ ہیں لیکن OIC کا حصہ نہیں ہے۔ چنانچہ آپ کی علم ہے کہ جب بالکل ابتدا میں یہ بنی تھی OIC، تو اس کے 1-2 سال بعد انڈیا نے یہ کوشش کی کہ وہ اس کی ممبرشپ لے، اور اس کی بنیاد انہوں نے یہ رکھی تھی کہ ہمارے ہاں چونکہ اتنی بڑی تعداد میں مسلمان آباد ہیں تو OIC کا حصہ بنایا جائے۔ تو پاکستان نے بطور خاص اس کی مخالفت کی تھی، اور یوں
इंडिया जो है उसका हिस्सा नहीं बन सका था, इसलिए कि वो मुस्लिम मेजॉरिटी का इलाका नहीं था और मुस्लिम गवर्नमेंट का उसमें वो अमल दखल नहीं था। तो एक खराबी तो ये है जिसको समझना चाहिए कि ये उम्मत मुस्लिमा का प्लेटफॉर्म नहीं है। अच्छा, जब हम नेशन स्टेट कहते हैं तो इसका मतलब ये है कि सऊदी अरब के बतौर नेशन स्टेट अपने मुफादात हैं, पाकिस्तान के बतौर नेशन स्टेट अपने मुफादात हैं। तो उम्मत मुस्लिमा तो उससे बुलंदतर एक चीज है। आप जब अपने अपने मुफादात को वाश कर रहे होते हैं तो फिर ओआईसी का प्लेटफॉर्म आपकी कोई मदद नहीं करता। और आपकी इल्म में है कि कश्मीर की इशू पे हम ये चाहते हैं कि सऊदी अरब हमारी मदद करे, लेकिन हमें मालूम है कि सऊदी अरब वैसे बायलैटरल रिलेशनशिप हमारे बहुत अच्छे हैं, हमारी मदद करता है, लेकिन विजा विद इंडिया जब बात होती है, अभी हाल ही में आपको मालूम है कि सऊदी अरब के जो आर्मी चीफ हैं वो उन्होंने इंडिया का दौरा किया और उसमें उनको सबसे बड़ा अवार्ड और सारी चीजें जो मुत्तहिदा अरब इमारात के साथ ये हुआ। तो एक तो ये बात कि नेशन स्टेट का जो एक वो है फ्रेमवर्क है जिसके हम काम करते हैं, वो और ओआईसी का प्लेटफॉर्म मुख्तलिफ है, इसलिए हमें वो तौक़ुआत उससे वाबस्ता नहीं रखनी चाहिए कि कश्मीर भी हमें वो सपोर्ट दे। दूसरा एक और चीज मैं आपको बताऊं जो पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, वो ये है कि ओआईसी आपको याद होगा उस वक्त बनी थी जब यरूशलेम पर, जब बैतुल मक़दस पर एक मस्जिद अक्सा पर हमला एक हुआ था, एक आग लगाई गई थी उसकी, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में एक मुस्लिम दुनिया की कॉन्फ्रेंस हुई और फिर उसमें फैसला हुआ कि ओआईसी बननी चाहिए। तो मसला फलस्तीन इसके चार्टर का हिस्सा है, लेकिन कश्मीर ओआईसी की चार्टर का हिस्सा नहीं है। यानी सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात तो की गई है, लेकिन कश्मीर एज सच उसके चार्टर में शामिल नहीं है। तो अभी भी हम अभी भी आप देख रहे हैं कि कॉन्फ्रेंस में भी कश्मीर एक साइड इशू के तौर पर डिस्कस होता है, पहले भी होता आया है, लेकिन मसला फलस्तीन, अच्छा इसमें भी इंटरेस्टिंग ये है कि मसला फलस्तीन इस चार्टर में ये लिखा है कि उसकी आज़ादी की जदोजहद में साथ दिया जाएगा, लेकिन आप देख रहे हैं कि इस वक्त कैसे इसराइल के कॉन्टेक्स्ट में अरब दुनिया की राय बदलती चली जा रही है।